السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من اتبع هواه وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میت کے احکام سے متعلق جو گفتگو ہماری 3 جمعوں سے لگاتار چل رہی ہے، اس میں بات میت کے غسل اور اس کے کفن سے متعلق آ چکی ہے. اس میں یہ بات بطور خاص ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میت کے غسل کی اجرت لینا مناسب نہیں. اب چونکہ ہمارے پاس غسل دینے کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں، اور گزشتہ اعلان بھی کیا تھا کہ بھائی آپ حضرات اگر کوئی دن متعین کریں تو انشاءاللہ میں عملی طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. 1 ہفتہ ہو گیا صاحب، ایک بچہ آ کے پوچھا خالی. اس جمعہ سے اس جمعہ تک ایک بچہ آ کے اتوار کے دن پوچھا، مول صاحب آپ بولے تھے. تو میں بولا آپ اکیلے کو بتاؤ، بولے تو بتا دیتا ہوں. چند اور لوگ جمع ہوئے تو زیادہ بہتر رہتا. یہ ہمارا دینی مزاج، ہمارا یہ دینی شعور، دین سے متعلق ہماری اتنی فکر. خیر، وہ امام مہدی کے آنے تک پوری قوم سدھرنے والی نہیں ہے. جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا نا، اس وقت تک قوم سدھرے گی نہیں. یہی حال رہے گا. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تو میت کے غسل پر اجرت لینے کا جو معاملہ ہے نا، وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کتاب کے ساتھ تو وہ زیادہ اچھا رہتا. ورنہ باہر ہم لوگوں کا مشہور ہے نا پکوڑے ہے بول کے. تو پکوڑے کا مطلب کیا ہے بولے تو انہیں غلط بات بتاتا، دین سے ہٹ کے غلط بات بتاتا، اپنے باپ کے گھر کا مسئلہ لا کے بتاتا. ایسا مینٹالٹی یہاں کی جو سنی بریلوی علماء ہے وہ لوگاں ڈال دیے پبلک کے ذہن میں. تو اب وہ لوگاں بھی وہی فکس کر کے رکھے ہوئے، نہیں یہ لوگاں غلط، یہ لوگاں اپنے گھر کا اپنے باپ کا مسئلہ لا کے بتاتے. تو اس واسطے میں بھی جو ہے آپ حضرات کے اطمینان کے لیے، صفحہ نمبر دکھ رہا بھائی آپ کو کیا ہے؟ 52 ہے. یہ 52 ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے میت کو نہلانے کی اجرت لینا جائز نہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ میت کو نہلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ میت کا نہلانا خدا کی طرف سے فرض ہے. پھر اس پر اجرت کیسی؟ میت کا نہلانا خدا کی طرف سے فرض ہے، پھر اس پر اجرت کیسی؟ تو یہ کس وقت میں ہوگا؟ جبکہ تقریباً خاندان قبیلے میں 2 4 5 افراد میت کے غسل کے طریقے کو جاننے والے، اس سے واقف ہونے والے ہوں گے. اب یہاں ایک سوال آپ حضرات میں سے کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ میت کا نہلانا خدا کی طرف سے فرض ہے. مول صاحب نماز بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے نا، پھر نماز پڑھا کے آپ تنخواہ کئی کو لے رہے؟ سوال آتا صاحب.
میں بھی یہاں کا ہوں نا، میرے کو معلوم یہاں کی مینٹالٹی کیسی ہے، یہاں پہ سوچ کیسی ہوتی، میرے کو معلوم ہے۔ دیکھو، میت کا نہلانا بھی خدا کی طرف سے فرض ہے، اور نماز بھی خدا کی طرف سے فرض ہے۔ پڑھنا فرض ہے، پڑھانا فرض نہیں ہے۔ کیا مول صاحب؟ پڑھنا فرض ہے، پڑھانا فرض نہیں ہے۔ اب پڑھانے کے لیے باضابطہ متعین کرنا، صاحب آپ یہ مسجد میں یہ نمازوں کی امامت کریں گے، تو اب ہم وہ ٹائم پہ اپنے سارے کام کا چھوڑ چھاڑ کے پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے آنا، جو اپنا وقت دے رہے ہیں اور نماز پڑھوا رہے ہیں، اس پر وہ ہمارے وقت کی اجرت ہے، نماز پڑھانے کی اجرت بات ہی سمجھ میں۔ وہ جو وقت ہمارا لگ رہا اور جو ہم پورا اپنا کام کاج چھوڑ کر کے آتے ہیں، اور وہ وقت جو ہم کہیں اور لگاتے تو کچھ اور حاصل کرتے، لیکن وہ وقت یہاں چونکہ ہمیں متعین کیا گیا ہے تو یہ وقت دینے کی اجرت ہے، نماز پڑھانے کی اجرت، بولو نا، نماز پڑھانے کی اجرت پوری دنیا مل کر بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ حافظ کو رمضان میں قرآن سنانے پر اس کے قرآن سنانے کی اجرت نہیں ہے، جو اس نے اپنا وقت نکال کر گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ آپ کے لیے اس نے وہ کیا اور اپنا قرآن آپ کے سامنے سنایا، تو یہ قرآن سنانے پر نہیں، وقت دینے پر اجرت ہے۔ اگر ہمارے کو حفاظ کو دینے کو بھی نڑلے تک آتا، نہیں دیتے حفاظ کو بھی، حفاظ کو دینا بولے تو یہاں تک آتا، کہاں دیتے بھائی مول صاحبوں کو؟ وہ سال میں 1 مرتبہ رہتا، مگر وہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بہرحال اپنی اپنی مرضی اور اپنے اپنے جو ہے پسند کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میت کو نہلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، البتہ اگر کئی لوگ نہلانے والے موجود ہوں تو پھر جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں کسی خاص شخص پر اس کا نہلانا فرض نہیں ہے، کئی لوگ ہیں اور وہ ان میں سے کسی پر متعین نہیں ہے۔ اب وہ اگر نہلانے پر اجرت مانگے کئی اشخاص تو اس وقت میں جواز کی صورت نکل سکتی ہے، مگر نہلانا چونکہ ثواب کا کام ہے اس لیے اجرت نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات، اب چونکہ ہمارے پاس کسی کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، آؤ بھائی سیکھیں گے اپن، تو بھی آنے کو اپن تیار نہیں، تو لا محالہ مجبوراً غسال کو بلانا پڑتا، اور انہیں جو اپنا وقت دے کے آ رہا اور سارے کام کاج کر رہا انہیں، لہذا انہیں اپنے اس کام پر اپنے وقت پر اجرت لے کے جا رہا۔ ٹھیک، میت کو نہلانے کے بعد چارپائی پر لٹا دیا جاتا ہے اور پورے لوگوں میں اعلان ہوتا، آؤ بھائی آخری دیدار کر لو، پتہ نا؟ اب یہ آخری دیدار کے نام پر جتنے لوگ دیکھتے ہوئے جاتے، ہر دیکھنے والا 10، 20، 50، 100 اپنے اپنے اعتبار سے میت کے سرانے رکھ کے جاتا، وہ سارے کا سارا غسال کا ہے۔ غلط۔ کیا دے رہے ہیں آپ؟ کس عنوان پر دے رہے ہیں آپ؟ چلو بھائی اتنے مرتبہ گئے ہوں گے نا اپن جنازوں میں، کس عنوان پر پیسے رکھتے بھائی؟ وہ میت کا چہرہ دیکھنے کی فیس ہے کیا؟ کئی کا ہے؟ پھر آخری دیدار کی فیس ہے؟ کئی کا ہے؟ رواج ہے، صرف رواج ہے، اور یہ رواج وہی غسالوں کی طرف سے شروع ہوا سو رہتا ہو، انہوں 1، 10، 15 رکھ دیے بولے تو پڑے ہوئے رہے تو دیکھ کے آدمی کا دل بھی دینا بولتا نہیں، تو وہ حساب ہے۔ وہ یہی حال ہے ہمارے جو مانگنے والے ہوتے نا، آپ جانے سے پہلے اپنے رومال پہ تھوڑے پیسے بچھا لے کے رکھتے، ہاں کچھ لوگ دیے اپن بھی دیں گے بولے جیسے۔ مینٹل جو ہے نا، یعنی مینٹالٹی ہے ایسی لوگوں کی کہ بھئی یہ کام کرو ہے، ہو کے ہے تو اب دوسرے لوگ بھی کرتے بولے جیسے۔ بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے پیسے ڈالنے کا۔ اچھا، دوسری چیز، دیدار کرنے کے واسطے مرد حضرات ہیں اور انتقال کسی مرد کا ہوا ہے، دیکھو مرد ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، دیکھ سکتے ہو، لیکن رواج یہ ہو گیا کہ بھئی کوئی بھی انتقال کر جائے اس کا آخری دیدار،
چاہے وہ انتقال ہونے والے مرد ہوں یا عورت ہوں، سب لوگ جا کے لائن میں لگ کے دیکھتے. جائز ہے مول صاحب؟ عورت کا انتقال ہو گیا، دوست کے رشتہ داروں میں سے ہے، دوست کے کوئی خاندان قبیلے والوں میں سے ہے، ہم چلے گئے دوست کے ساتھ، یا ہمارا کوئی تعلق تھا ان میں سے کسی سے، وہاں چلے گئے. اب ہم بھی جا کے جو ہے نا لائن میں لگ کے دیکھ رہے ہیں. انتقال جن کا ہوا ہے خاتون ہے، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی محرم نہیں ہے. اب ہم جا کے اہتمام سے پورا چہرہ دیکھ کے، وہ پیسے رکھ کے، وہ سب کر کے آتے. جائز ہے مول صاحب یہ؟ وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بولے تو کہاں نئے پگٹ کے فتوے دے رہے جی تم بولتے. تم خود غور کر کے دیکھو کہ بھئی جو عمل یہ ہو رہا ہے، کیا شریعت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. اچھا ایک اور مسئلہ، اتنی بات آئی سمجھ میں. اب اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ سمجھیں آپ کہ نماز جنازہ کے لیے جو لے جانے والا مسئلہ ہے، تو گزشتہ میں نے کہا بھی تھا، لیکن چونکہ وہ یاد نہیں رہا صفحہ نمبر، اس لیے وہ دکھایا نہیں جا سکا. نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب جنازہ آپ لے کر چلو، دیکھو بھائی صفحہ نمبر 60، جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ درود، چونکہ ہمارے پاس سوم کلمہ پڑھنے کا رواج ہے نا، کلمہ درود قرآن شریف مولود وغیرہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے. صاحب دیکھو آپ کو دکھ رہا کیا؟ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں ہے نا؟ نہیں، اس واسطے بتا رہا ہوں، بعد میں وہ لوگ بولیں گے ان کچھ معلوم تھا، ہمارے کیا معلوم تھا، اس واسطے آپ کو دکھایا. جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے، بھائی دیکھو ہمیں جو ہے آپ کے خدمت میں دین کی صحیح بات پہنچانا ہے، ورنہ اگر ہم غلط پہنچائیں گے کل میدان قیامت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا، ہم جواب دیں. تو یہ مینٹالٹی چھوڑ دو. زمانہ 2024 کا ہو گیا، لیکن سوچ وہی، فکر وہی، یہ غلط چیز ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی وہ فکر نہیں ہے. پہلے قبیلی کے گھروں میں رہتے تھے، اب تو ماشاءاللہ RCC اور فلاں ایسی یہ وہ، یہاں ترقی ہو رہی. پھر دین کے سلسلے میں ترقی کئی کو نہیں ہو رہی مل صاحب؟ کیا بولنے والے مر گئے؟ نہیں بول رہے ہیں، آپ کو بول رہے ہیں، مگر اپن مینٹالٹی ایک بنا کے رکھ لی ہے کہ نہیں ایسا ہے، فلاں ان کی بات غلطی چ رہتی. تو اس لیے کتاب بھی جامعہ نظامیہ کی. تو یہاں لکھا ہے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ درود قرآن شریف مولود وغیرہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے. آہستہ دل میں پڑھ لیں تو مضائقہ نہیں. دل میں اگر کوئی پڑھ لینا چاہ رہا کوئی پرابلم نہیں ہے، پڑھ لو آپ، کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن یہ بلند آواز سے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو مصحف یہاں لکھا ہوا دکھ رہا ہوں گا کہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی کا مطلب حرام کے قریب. بلند آواز سے جنازہ لے جاتے وقت میں ان چیزوں کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. تنبیہ، جنازے کے ساتھ چلنے والے سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں ہو، موت کی یاد اور احوال قبر کو پیش نظر رکھیں. یعنی موت کو یاد کریں، قبر کے احوال کو یاد کریں، خاموشی سے چلیں. لیکن نہیں، ہمارے پاس باضابطہ ایک آدمی متعین ہو جاتا، طے ہے کہ بھئی انہیں آگے چلنا، انہیں بلند آواز سے پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انہیں چیخے بعد میں پورے لوگ اس کی آواز میں آواز ملاتے. ارے نہیں پڑھنا ہے بابا، آہستہ دل میں پڑھ لو. آپ چیخنے کا حکم نہیں ہے، بلند آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. مگر نہیں بولے تو بھئی غلط. دیکھو لکھا ہوا ہے مکروہ تحریمی ہے. آپ کو پڑھنا ہے دل میں پڑھ لو، آہستہ پڑھ لو، موت کو یاد کرتے ہوئے، قبر کے احوال، قبر کی ہولناکیاں کیا ہوں گی وہ یاد کرتے ہوئے آپ کو چلنا ہے. اور یہ سوچتے ہوئے چلنا ہے کہ ایک وقت میرا بھی آئے گا، مجھے بھی اسی طریقے سے لے کر جائیں گے، میں نے اس وقت کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ سوچتے ہوئے چلنا ہے، اس فکر کے ساتھ چلنا ہے. بہرحال نماز جنازہ کا مسئلہ
یہ تو جنازہ لے جاتے وقت کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس سے پہلے بھی مسئلہ آ چکا ہے کہ محلے کا امام زیادہ حقدار، محلے کا امام زیادہ حقدار ہے، الا یہ کہ اگر اس میں میت کے ولی میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، تو پھر وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، مگر امام سے اجازت لے کر، یا امام سے اجازت نہیں لیتے اپنے پاس، انہوں پڑھاتے، امام کو اطلاع دینا صاحب ہمارے پاس ہے، انہوں پڑھا لیتے، انہوں پڑھاؤ بولتے ہیں، انہوں نکو پڑھاؤ میں پڑھاتا ہوں بول کے نہیں بیٹھتے۔ یہ تو ہو گیا جنازہ لے جانے تک کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد کیا مسئلہ ہے صاحب؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے بھائی؟ میت کے لیے دعا ہے، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، یہ چونکہ ارکان نماز کے آئے ہیں اس لیے اس کا نام نماز جنازہ۔ لیکن آپ کو نیت کیا کرنی ہے؟ نماز جنازہ پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، دعا اس میت کے لیے، دعا اس میت کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع امام کے۔ پہلی تکبیر ہوگی نماز جنازہ میں، یہ نیت ہو گئی، پہلی تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، اور ثنا میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا؟ ثنا پڑھنا، اور اس کے اندر یہ ایک لفظ کا اضافہ، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی۔ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں صاحب؟ تکبیرہ ہوئے تو منڈیا اٹھاتے، کیا دیکھتے کہ آسمان پہ کیا دکھتا، کہ اٹھاتے نہیں، کیا دکھتا نہیں معلوم صاحب۔ اچھا اب اس کے بارے میں بھی بتا دیتا جی صاحب۔ تکبیر ہوگی اور دیکھیں آپ، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں، اس دفعہ ہاتھ نہ اٹھائیں، صفحہ نمبر 55۔ دوسری تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہیں، اس دفعہ ہاتھ نہ اٹھائیں، یہ 6 نمبر دکھ رہا آپ کو یہاں پر ہے، اور نہ منہ اوپر اٹھائیں جیسا کہ عوام کا دستور ہے۔ یہاں لکھا ہوا بھی ہے، وہ منہ اوپر نہ اٹھائیں جیسا کہ عوام کا دستور ہے، یعنی پبلک مینٹالٹی جو ہے کہ ہر تکبیر، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا دیے، دوسری تکبیر میں کیا کرتے ہیں؟ منڈیا اٹھاتے پورے۔ اللہ اکبر امام صاحب بول رہے ہیں، انہوں بھی اللہ اکبر بولنا، چاروں مرتبہ اللہ اکبر ہر مقتدی کو بولنا فرض ہے۔ ہر مقتدی کو جو امام کے پیچھے ہے جنازے میں، ہر ایک کو چاروں مرتبہ اللہ اکبر بولنا فرض ہے۔ کیوں؟ نماز جنازہ کے فرائض وہی ہیں، 4 تکبیرات کا کہنا۔ تو کہنا کون؟ صرف امام، مقتدی بھی کہنا فرض مقتدی کے واسطے بھی ہے۔ کوئی تو بھی بولتے معلوم نہیں مصحف، اپنے کو مسئلہ نہیں معلوم۔ اچھا اپنے کو معلوم نہیں تو نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بتائے، بتاتے بھی نہیں ہمارے علاقے میں نہیں بتانے کے کیا چیزاں ہو وہ سب بتاتے، لیکن جو اصل بتانے کی چیز ہے جو ہماری زندگی کے واسطے ہے وہ کوئی بھی نہیں بتاتے۔ اب اگر ایسا بتائیں نارملی تو بولتے نہیں نو وہاں کے ہے نا جی، غلط بتاتے ہیں، اس واسطے لو بھائی۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور نہ ہاتھ اٹھائیں اور نہ منہ اوپر اٹھائیں جیسا کہ عوام کا دستور ہے، عوام کا جیسا دستور ہے ایسا یہ کام نہ کریں۔ اس کے بعد اس دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا؟ درود ابراہیم جو ہم التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بھی پورا، اللہم بارک علی محمد بھی پورا۔ اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، سب کو بولنا ہے، امام کو بھی بولنا ہے، مقتدی کو بھی بولنا ہے۔ کیا پڑھنا اس میں؟ دعا پڑھنا۔ یہی دعا ہے جو میت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ہے نماز جنازہ میں بالغ مرد اور بالغ عورت کی جنازے میں پڑھی جانے والی دعا. کس کو یاد ہے مول صاحب؟ واٹ اے جوک. بھائی اتنا بڑا مجمع، ہاتھاں کتنے اٹھ رہے ہیں؟ یاد نہیں ہے؟ ارے میت کو اپن تحفہ دینے کی چیز ہے جی. یہ میت کو یہ تحفہ دینے کی چیز ہے ہماری طرف سے کہ اب انہیں دنیا کا سفر ختم کر دیا، اب آخرت کے سفر پہ جا رہا. قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، اب یہاں جا رہا انہیں اس کے لیے تحفہ دینا. اب جیسے باہر سے کوئی تو بھی آیا تو اپن منگاتے ہیں نہیں منگاتے؟ خالو میرے کو یہ لاؤ، چچا میرے کو وہ لاؤ، پھوپھا میرے کو وہ لاؤ، انٹی میرے کو یہ پرفیوم لاؤ، خالہ میرے کو یہ برقع لاؤ. ہاں یہ سب بولنے آ رہا. پھر ان کے لیے آخری تحفہ دینا یاد نہیں ہے؟ کون کون یاد کریں گے بھائی؟ اچھا اب یاد کرنے تک، یاد کرنا ضروری ہے. دیکھو یاد کرنا ضروری ہے. اب یہ بتا دیے نا مول صاحب شارٹ کٹ بولے جیسا، پھر شارٹ کٹ پہ نہیں رہنا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا یاد نہ ہو، یہی سے صفحہ نمبر 55 پہ، اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا تو آتا نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ پڑھنا بس اتنا ہی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دینا کافی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو چپکا کھڑے رہے، خاموش کھڑا رہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کم از کم جو ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنا تو یاد رہنا کہ جنازے میں جب آپ جاؤ تیسری تکبیر ہو، وہ دعا یاد ہونے تک یہ پڑھنا. وہ دعا یاد ہو گئی بات، پھر وہی دعا کنٹینیو کرنا ہے. اس کے بعد ہوگی چوتھی تکبیر. چوتھی تکبیر کے بعد دو طرف سلام پھیرنا. اب سلام پھیرے بعد کیا کرنا مول صاحب؟ سلام پھیرے بعد کیا کرنا جی؟ میت کو وہاں رکھ کے دعا کرنا، نہیں پھر لے کے چلے جانا. ہاں حافظ بولو صاحب. دعا کرنا، اکثر لوگوں کی رائے ہے دعا کرنا اور لے کے چلے جانا. آپ فرما رہے ہیں، اور کون فرما رہے ہیں لے کے جانے کے بارے میں؟ دو. اب اپن دیکھیں گے آخر ہے کیا مسئلہ. نہیں اچھا دعا کرنا بول کے جو بول رہے ہیں، کئی مسئلہ پڑے سو ہے جی بھائی. جو بولے نا دعا کرنا جنازہ ختم ہو گئے بعد میں بول کے، کہیں پڑے مسئلہ؟ کہیں تو بھی کوئی تو بھی پڑھ کے سنائے دکھائے. میں دکھاؤں صفحہ نمبر 59 27 نمبر پر. جب نماز سے فراغت ہو جائے، جب کوسی نماز سے، نماز جنازہ سے فراغت ہو جائے تو پھر فوراً میت کو جہاں قبر کھدی ہوئی ہے لے جائیں اور دفن کر دیں. دعا کریں بول کے نہیں ہے، دعا کریں بول کے. ارے بھائی جو ہم نماز جنازہ پڑھے وہ کیا تھی میت کے واسطے؟ وہ دعا ہے. اب اس کے بعد پھر دعا کرنا، لیکن کب؟ تدفین کے بعد میں. قبر میں جب تدفین ہو جاتی نا، جب پوری مٹی وغیرہ ڈال دیتے، اس کے بعد پھر دعا کرنا ہے، وہاں دعا کرنا. نماز جنازہ پڑھے دعا کے واسطے، پھر اس کے بعد میں پھر دعا بول کے ٹھہر گئے. اچھا اب جو لوگ دعا بول رہے ہیں ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے اپنا ماحول اور اپنا رواج چونکہ یہی چیز کا ہے اس واسطے دیکھ کے بول رہے ہیں کہ بھئی دعا کرنا. یہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے جب نماز سے فراغت ہو جائے تو پھر فوراً میت کو
جہاں قبر کھدی ہو لے جائیں اور دفن کر دیں۔ فوراً کہیں کو لے کے چلے جاؤ بول رہے ہیں بھائی دعا کر لیتے تھے نا، سوال آ رہا ہوگا نا، فوراً کہیں کو بول رہے ہیں دعا کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے تاکہ اگر میت نیک ہو تو بلا تاخیر اس کو جوار رحمت الہی میں پہنچا دیں، اور اگر نیک نہ ہو تو خود اس سے جلدی پیچھا چھڑا لیں۔ یہ لکھا ہوا ہے مجھ سے، تاکہ اگر میت نیک ہو، نیک میت ہے، بلا تاخیر اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو۔ اس لیے کہ قبر میں جب پہنچے گا تو اس کے ساتھ جو نعمتوں کا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ جو انعامات کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ وہ میت قبر میں جانے کے بعد دیکھے گا۔ اور اگر نیک نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑا لو، بھائی انہیں نیک نہیں ہے، اپنے ساتھ زیادہ دیر تک رہنا کہیں کو۔ اس لیے نماز جنازہ ہوئی فوراً ڈولے کو اٹھانا اور سیدھا قبرستان لے کے پہنچنا۔ یہ جو دعا کا سسٹم ہے نماز جنازہ کے بعد، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا رواج ہے جو غلط ہے، قابل ترک ہے، غلط ہے، قابل ترک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بس یہاں تک رہنے دو، انشاءاللہ آئندہ پھر دفن کے احکام۔ ہمارے حضرت پوچھے بھی تھے کہ بھئی وہ قل کے ڈھیلوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اس کی بھی وضاحت آئے گی۔ بس کل یعنی آئندہ ایک جمعہ آپ حضرات دے دیجئے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہوں گا، اے اللہ میں صرف زبان سے نہیں بولا، کتاب بھی کھولا، وہ کتاب جو سب کے لیے معتمد علیہ ہے، جس پر سب کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ کتاب کھول کے پڑھ کے سنایا، میری ذمہ داری سے میں بری ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے، اے اللہ اس کو بھی ثواب عنایت فرما، میرے کو بھی ثواب عنایت فرما۔ کوئی عمل نہیں کرتا، خاندانی اور رواجی مسئلے کو قرآن و سنت سے زیادہ اہمیت دے دیتا ہے، تو اے اللہ تو اس کا سوال کرنے والا، تیرے پاس اس کا علم ہے، تو اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کر۔ میں اپنا کام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ جو مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔